سن 2024 میں اللہ رب العالمین نے عمرہ کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ کئی زیارتیں کرنے کے بعد اب ہمارا سفر ہے طائف کا۔ طائف وہ مقام ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دین کی دعوت عام کرنے کے لیے، کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے دور دراز کا سفر کر کے طائف پہنچے اور پھر وہاں پر پہنچ کر دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی۔ دل سوئے ہم مختلف صحراؤں، وادیوں اور پہاڑوں سے ہوتے ہوئے بالآخر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے محلے میں پہنچے۔ یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد کہلاتی ہے۔ کون عبداللہ ابن عباس؟ وہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مفسر قرآن ہے، جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ اس مسجد کے اندر ہر وقت کبھی بخاری کا درس ہوتا ہے، کبھی مسلم شریف کا درس ہوتا ہے، احادیث کا درس و بیان کا سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے۔ اسی مسجد سے متصل ایک خوبصورت بہت بڑی لائبریری بھی ہے، اور اسی مسجد کے کنارے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف بھی ہے۔ اور اس مسجد میں وہ سکینہ نازل ہو رہا ہے کہ کوئی غم زدہ آئے اس مسجد میں آ کر بیٹھ جائے، اپنے تمام غموں کو بھول جائے گا۔ غموں کو بھلا دینے والی مسجد، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کا نزول اور بھرپور سکینہ نازل ہونے والی جگہ طائف میں یہ مسجد قائم ہے، جہاں پر ہر وقت رحمت الہی کا نزول ہو رہا ہے۔ یہ وہ مسجد ہے جہاں پر حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام ملک الجبال یعنی پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کر حاضر ہوئے اور کہا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ طائف کے رہنے والوں نے جو آپ پر ظلم اور ستم ڈھائے ہیں، آپ پر پتھروں کی بارش کی ہے، میرے آقا حکم ارشاد فرمائیے ہم ان پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں اور یہاں کے رہنے والوں کو ہمیشہ کے لیے زمین بوس کر دے۔ لیکن مدینے والے سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جبریل رہنے دو، اگر یہ طائف والے ابھی ایمان نہیں لاتے تو کل آنے والی ان کی نسلیں میرا کلمہ پڑھیں گی اور اللہ تبارک و تعالی پر ایمان لے کر آئیں گی۔ اللہ اکبر، دیکھتے ہی دیکھتے طائف والوں نے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسانا شروع کر دی۔ پیغمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا، نوید راحت و آرام دینے کو نکلتا تھا، نکلتے تھے قریش اس راہ میں کانٹے بچھانے کو، وجود پاک پر سو طرح کے ظلم ڈھانے کو، خدا کی بات سن کر مدحکے میں ٹال دیتے تھے، نبی کے جسم اطہر پر نجاست ڈال دیتے تھے، تمسخر کرتا تھا کوئی پتھر اٹھاتا تھا، کوئی توحید پر ہنستا تھا، کوئی منہ چڑھاتا تھا، کلام حق کو سن کر کوئی کہتا تھا یہ شاعر ہے، کوئی کہتا تھا کاہن ہے، کوئی کہتا تھا ساحر ہے، مگر وہ منبع ہے حلم و حیا، خاموش رہتا تھا، دعائے خیر کرتا تھا، جفا و ظلم سہتا تھا۔ آنکھیں وہ آنکھیں جو دل سے ہو قربان رب۔ نام کی علل اعلان تبلیغ شروع ہوتے ہی کفار بد اتوار کی طرف سے مخالفت کا زور روز بروز بڑھتا جا رہا تھا۔ شاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو کفار بے حد ستاتے اور طرح طرح سے مذاق اڑاتے تھے، لیکن مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ظلم اور ستم کی پرواہ کیے بغیر طائف کا سفر اختیار فرمایا تاکہ وہاں جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت عنایت فرمائیں۔ طائف پہنچ کر بانی اسلام شہنشاہ خیر الانام
محبوب رب السلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے پہل بنو ثقیف کی 3 سرداروں کو اسلام کا پیغام پہنچایا۔ وہ ہادی جو نہ ہو سکتا تھا غیر اللہ سے خائف، چلا ایک روز مکے سے نکل کر جانب طائف، دیا پیغام حق طائف میں، طائف کے رئیسوں کو دکھائی جن سے روحانی کمینوں کو خسیسوں کو، مگر طائف والوں نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جس میں نازنین پر پتھر برسانا شروع کر دیا۔ نہ جانے چشم فلک نے یہ خونی منظر کیسے دیکھا ہوگا، جس میں نازنین پتھروں سے زخمی ہو گیا اور اس قدر خون شریف بہا کہ نالین مبارک خون سے بھر گئیں۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے قرار ہو کر بیٹھ جاتے تو کفار جفاکار بازو تھام کر اٹھا دیتے، جب پھر چلنے لگتے تو دوبارہ پتھر برساتے اور ساتھ ساتھ ہنستے جاتے۔ بڑھے انبو در انبو پتھر لے کے دیوانے لگے مینا پتھروں کا رحمت عالم پہ برسانے، وہ ابر لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے۔ وہ بازو جو غریبوں کو سہارا دیتے تھے پیا پہ آنے والے پتھروں کی چوٹ سہتے تھے۔ وہ سینہ جس کے اندر نور حق مستور رہتا تھا وہی اب شک ہوا جاتا تھا، اس سے خون بہتا تھا۔ جگہ دیتے تھے جن کو حاملان عرش آنکھوں پر، وہ نالین مبارک ہائے خون سے بھر گئیں یکسر۔ حضور اس جور سے جب چور ہو کر بیٹھ جاتے تھے، شکی آتے تھے بازو تھام کر اوپر اٹھاتے تھے۔ طائف کی زیارت مکمل ہو جانے کے بعد اب ہمارا دوبارہ مکہ المکرمہ کی طرف سفر رواں دواں ہے۔ جھگڑتے ہیں کٹے مرتے گئے، دیکھو دیکھو گلو بلبل کو لڑاتا ہے گلستان عرب۔ طائف جانے والوں کے لیے جب وہاں سے واپسی ہو تو راستے میں ایک مسجد آتی ہے میقات المنازل۔ اس مقام پر احرام باندھ کر دوبارہ مکے جانا اور وہاں پر عمرہ کرنا یہ واجب ضروری ہے۔ اگر یہاں پر آ کر کوئی احرام باندھے بغیر وہ مکہ المکرمہ چلا جائے تو اس معتمر پر دم واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ میقات المنازل کی مسجد ہے۔ حشر گئے صدقے میں چھٹیں گے قیدی، واہ واہ عرش پر دھوم سے ہے دعوت مہمان، عرش پر دھوم سے گئے دعوت مہمان رب۔ چرچے ہوتے ہیں یہ کملائے ہوئے پھولوں میں، ان کی زبان حال سنو، یہ مرجھائے ہوئے پھول کیا کہہ رہے ہیں۔ چرچے ہوتے ہیں یہ کملائے ہوئے پھولوں میں، کیا کیوں یہ دن دیکھتے پاتے جو بیابان عرب، کیوں یہ دل دیکھ طیبہ کے سوا سب باغ پامال فنا ہوں گے۔ دیکھو گے چمن والو جب عہد خزایا چرچے ہوتے یہ کملائے ہوئے پھولوں میں، کیوں یہ دل دیکھتے
پاتے جو بیابان عرب کیوں یہ دن دیکھ اور حشر خلدائے وغان 1 2 3 4 5 6 7 8 آٹھوں جنتیں حشر خلدائے وہاں کسب لطافت کو رضا 8 جنتیں پہنچ جاتی ہیں لطافت حاصل کرنے کے لیے حشر خلدائے وہاں کسب لطافت کو رضا کہاں 8 جنتیں کہاں آ جائیں 4 دن پر سے جہاں ابر بہاران عرب حشر خلدائے وغاں کسب لطافت کو رضا 8 کا آدھا 4 دن پر سے جہاں ابر بہاران عرب پھر اٹھا بلبلے یا